تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینی اب بے گھر ہو چکے تھے. ان کے پاس اپنا کچھ نہ بچا تھا. جن یہودی مہاجروں کو ایک دور میں انہوں نے رہنے کے لیے زمین دی تھی، آج انہی مہاجروں نے اس زمین پر قبضہ کر لیا تھا اور فلسطینیوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور اب اپنے پڑوسی عربی ممالکوں میں پناہ لینے پڑے. اپنے ملک کی تکمیل اور اپنی آزادی کی خاطر 1964 میں پی ایل او کی بنیاد رکھی گئی. کیونکہ یہ اسرائیل کے خلاف ہتھیار اٹھاتے تھے، اسی لیے اسرائیل نے یہ اعلان کیا کہ پی ایل او ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی امریکہ نے بھی پی ایل او کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ کیوں یہ کرے گا، تو اس کا جواب ہے ڈیپ پاکٹس. جہاں یہ کچھ لوگوں کے لیے دہشت گرد تھے، وہیں یہ فلسطینیوں کے لیے ایک امید کی کرن تھی. امید آزادی کی، امید ایک روشن مستقبل کی، امید امن کی، امید فلسطین کی. 1967 میں دوسری عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے جو 6 دن تک چلتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی اسرائیل جیت جاتا ہے. اس جنگ کے نتیجے میں اب غزہ، فلسطین کا مغربی کنارہ اور مصر کا جزیرہ نما علاقہ سینائی بھی اب اسرائیل کے قبضے میں چلا جاتا ہے. 1973 میں تیسری عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے، جن کے نتائج بھی دوسری جنگوں سے کچھ مختلف نہیں ہوتے. لیکن اس جنگ کے بعد 1974 میں اقوام متحدہ پی ایل او کو فلسطینیوں کے نمائندے کے طور پر تسلیم کر لیتی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب پی ایل او فلسطینیوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچا سکتا ہے. 1979 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں، جن کے نتیجے میں اسرائیل مصر کو سینائی کا پورا علاقہ واپس کر دیتا ہے جو اس نے 1967 میں جیتا تھا، اور مصر اسرائیل کو ملک کے طور پر تسلیم کرنے والا پہلا مسلم ملک بن جاتا ہے. ان مذاکرات کی کامیابی کی بنا پر مصری صدر انور السادات اور اسرائیلی وزیر اعظم مناہیم بیگن کو نوبل پرائز سے نوازا جاتا ہے. لیکن 2 سال بعد ہی مصری صدر کو قتل کر دیا جاتا ہے. تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کا مغربی کنارہ اسرائیل کے قبضے میں. اس دوران اسرائیلی لوگ فلسطین کے مغربی کنارے میں اپنی بستیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور اب تقریباً 6,20,000 سے بھی زیادہ اسرائیلی غیر قانونی طور پر وہاں پر رہ رہے ہیں، اور ان کی بستیوں کو اسرائیلی حکومت نے فروغ دیا. بین الاقوامی برادری ان بستیوں کو غیر قانونی مانتی ہے کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے خلاف ہے. اس دوران یاسر عرفات کی سربراہی میں پی ایل او آزادی کی جدوجہد میں مشغول تھے. 1992 میں اسرائیل میں یtzhak رابین وزیر اعظم بنتے ہیں، اور وہ پہلے وزیر اعظم تھے جو پی ایل او کو ایک دہشت گرد تنظیم نہیں مانتے تھے، بلکہ اس چیز کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ہمیں ان کی زمین انہیں واپس کرنی چاہیے. اس کے جواب میں پی ایل او بھی اسرائیل کو ایک ملک کی طرح تسلیم کرتا ہے. 1993 میں فلسطین اور اسرائیل کی تاریخ کا سب سے اہم معاہدہ طے پاتا ہے جس کو اوسلو ایکارڈز کہا جاتا ہے. اس معاہدے کے نتیجے میں 1994 میں پہلی بار فلسطین کی اپنی حکومت کی بنیاد رکھی جاتی ہے جس کو سلطہ الوطنیہ الفلسطینیہ یا پیلسٹائن نیشنل اتھارٹی کہا جاتا ہے. لیکن اس وقت تک فلسطین کے مغربی کنارے میں اسرائیلی لوگوں نے اپنے گھر تعمیر کیے ہوئے تھے اور وہ وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھے. اوسلو ایکارڈز کے مطابق یہ ساری زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا: ایریا اے، بی اور سی. ایریا اے وہ علاقہ جہاں پر فلسطینی حکومت کا اقتدار ہوگا، ایریا بی وہ علاقہ جہاں پر فلسطینی اور اسرائیلی حکومتیں مل کر حکومت کریں گی، اور ایریا سی وہ علاقہ جہاں پر صرف اسرائیل کا اقتدار ہوگا. اقوام متحدہ کی قرارداد تو بہت دور کی بات ہے، فلسطینیوں کو غزہ اور مغربی کنارے میں کچھ ٹکڑے ہی ملے اپنا ملک کہنے کو. اوسلو ایکارڈز کی ظاہری کامیابی کی وجہ سے 1994 میں یاسر عرفات اور یtzhak رابین کو نوبل پرائز سے نوازا گیا. یہ فلسطین اور اسرائیل کا سب سے امن و سکون بھرا دور تھا، لیکن یہ زیادہ دیر تک رہ نہ سکا
کیونکہ اس کے بعد 1995 میں اسرائیلی وزیر اعظم کو ایک اسلاموفوبیا کے بیمار یہودی جگل امیر نے قتل کر دیا۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ یہ ساری زمین ہماری اور ہمارے آباء و اجداد کی ہے، اس کا ایک ٹکڑا بھی ہم ان مسلمانوں کو کیوں دیں؟ اگر اسرائیلیوں کو زندہ رہنا ہے اور محفوظ رہنا ہے تو ان کو مسلمانوں کو فلسطین سے نیست و نابود کرنا ہوگا۔ 1987 میں حماس کی تکمیل ہوتی ہے، اس کا مقصد صرف اسرائیل کی تباہی ہے۔ ان کا پی ایل او سے اختلاف ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسرائیل سے سمجھوتا کیوں کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے حماس 1996 فلسطینی انتخابات کا بھی بائیکاٹ کرتا ہے اور اسرائیل میں خودکش حملے بھی کرواتا ہے، جس کی وجہ سے فلسطینی اور اسرائیلی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ 2002 میں دونوں طرف پرتشدد احتجاج دیکھے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بھی دونوں طرف ہی لوگ مارے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کے نتیجے میں اسرائیل اب دیواریں کھڑی کرنے لگ جاتا ہے، وہاں پر اسرائیلی فوجیں تعینات کر دی جاتی ہیں اور فلسطینیوں کو عبادت کرنے کے لیے بھی لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ مغربی کنارے میں بسنے والے فلسطینیوں کی زندگی دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ 2006 میں حماس انتخابات میں کھڑا ہوتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ اس کے بعد 2007 میں فتح، جو کہ پی ایل او کی پارٹی تھی، اور حماس کے درمیان جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس جنگ کو جنگ غزہ کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں فلسطین دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، ایک فلسطین کا مغربی کنارہ جس پر فتح کی حکومت ہوتی ہے اور دوسری جانب غزہ پر حماس کی حکومت ہوتی ہے۔ شیخ جراح مشرقی یروشلم کا ایک علاقہ ہے جہاں پر زیادہ تعداد فلسطینی مسلمانوں کی ہے، لیکن 2002 سے لے کر اب تک اسرائیل ادھر سے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال رہا ہے اور ان پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رہا ہے۔ لیکن نہتے فلسطینی اپنے گھروں کے دفاع کے لیے جب سڑکوں پر آئے اور احتجاج کیا تو جواب میں ان پر گولیاں برسائی گئیں، وہ بھی رمضان کی 27ویں شب کو۔ تراویح کے وقت اسرائیلی فوجیں مسجد اقصی میں گھس آئیں اور ادھر لوگوں پر ربر میں لپٹی ہوئی گولیوں کی برسات کی گئی۔ اس واقعے کے جواب میں حماس نے اسرائیل کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اپنی فوجیں مسجد اقصی سے نہیں نکالی تو وہ میزائل حملے کریں گے، اور 7 سال میں پہلی بار غزہ سے میزائل حملے کیے گئے، لیکن ان کو اسرائیل کے دفاعی نظام نے ناکارہ کر دیا، اور جواب میں اسرائیل نے جب غزہ پر میزائل حملے کیے تو اس موقع پر اسرائیل نے اسے اپنے دفاع کا نام دیا اور پھر غزہ پر میزائلوں کی بارش کر دی، جس کے نتیجے میں 218 سے بھی زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں صرف 60 بچے تھے۔ حالانکہ جنگ بندی طے پا چکی ہے، لیکن یہ کب تک رہے گی اس پر بھی ایک سوال نشان ہے، اور اگر ہم مناظرہ کریں تو اسرائیل کے مقابلے فلسطین میں جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ اب اس وقت سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس پر لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ سب فلسطینیوں کو غزہ میں بھیج دیا جائے اور باقی ساری زمین اسرائیل کے قبضے میں آ جائے۔ کچھ کہتے ہیں کہ سب مسلمان ممالک مل کر اسرائیل کے خلاف جہاد کریں اور اس کو نیست و نابود کر دیں۔ لیکن ان دونوں حالات میں نقصان بہت زیادہ ہے، چاہے وہ فلسطینیوں کا ہو یا پھر اسرائیلیوں کا، اور آخر جانے تو جانے ہوتی، چاہے وہ فلسطینیوں کے ہوں یا یہودیوں کی۔ ہاں، ایک حل دو قومی نظریے کا ہے جو سب سے مناسب نظر آتا ہے۔ اقوام متحدہ کو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کے لیے ان دونوں کو منصفانہ طور پر زمین دی جائے اور اثاثہ جات کی تقسیم بھی اسی بنا پر ہو تو شاید امن ہو سکتا ہے۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، ان کے امن و سکون کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، ان کے حفظ و ایمان کے لیے، اور آپ سے جتنا ہو سکے ان فلاحی اداروں کو عطیات کریں جو فلسطین میں ضروریات زندگی کی اشیاء کو فروخت کر رہے ہیں۔ آئیں ان کو بتائیں کہ فلسطین ہم سے ہے اور ہم فلسطین سے۔